یہ 7 فرائض ہیں، تو ان 7 فرائض کا خیال رکھنا ہر نمازی کے لیے، نماز پڑھنے والے شخص کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اور ان میں سے سب سے پہلے تکبیر تحریمہ ہے۔ تکبیر تحریمہ جو نماز شروع کرنے کے لیے نیت کے بعد جو ہم تکبیر اللہ اکبر کہی جاتی ہے، اسے تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ نماز شروع کرنی ہو تو ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے ہیں، اٹھانے کے بعد اب جو تکبیر کہی جا رہی ہے اسی تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ اور جن نمازوں میں قیام فرض ہے تو ان میں تکبیر تحریمہ کے لیے بھی قیام فرض ہے، تو لازمی ہے کہ بندے کا جو نماز جو فرائض ادا کر رہا ہے اس میں دیکھا جائے گا کہ قیام کرنا فرض ہے یا فرض نہیں ہے۔ اگر قیام کرنا فرض ہے تو تکبیر تحریمہ کا بھی کھڑے ہو کر کہنا فرض ہو جائے گا۔ اور امام کے پیچھے نماز پڑھنے آیا ہے، جماعت کے ساتھ ملنا ہے، تو دیکھا امام جو ہے وہ رکوع میں ہے، تو آتے ہی مقتدی نے تکبیر تحریمہ کہنا ہے، تو تکبیر تحریمہ کا جو آخری لفظ ہے تو وہ وہاں پر جا کر ختم ہوا کہ جہاں پر بندہ رکوع پر پہنچ چکا ہو، تو ایسی صورت میں اس شخص کی نماز نہیں ہوتی۔ امام رکوع میں تھا، مقتدی آیا اور جماعت میں ملنا ہے، تو پہلا جو تکبیر تحریمہ اس نے کانوں تک ہاتھ لگا کے امام کے ساتھ ملنا تھا، تو وہ ہاتھ بھی باندھے ابھی تکبیر چل رہی تھی، اللہ اکبر کی بات جو ہے وہ اس وقت ختم کی کہ ہاتھ باندھ کر رکوع پر بھی پہنچ چکا تھا، تو ایسی صورت میں اس شخص کی نماز فاسد ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی، کیونکہ تکبیر تحریمہ قیام میں کھڑے ہو کر ہی اسے مکمل کرنا تھا، اور اس نے کھڑے ہو کر مکمل نہیں کیا بلکہ رکوع پر پہنچ کر پھر جا کر مکمل کیا۔ اس وجہ سے اس شخص کی تکبیر تحریمہ میں قیام فرض تھا، کھڑے ہو کر اس نے تکبیر کہنی تھی، تو اس وقت کھڑے ہو کر نہیں کہی بلکہ رکعت کو پانے کے چکر میں وہی تکبیر رکوع تک چلی گئی، تو اس وجہ سے نماز اس کی فاسد ہو جائے گی۔ یہ ضروری ہے ان مسائل کا خیال رکھنا۔ اور امام کے پیچھے تکبیر تحریمہ کہہ رہا تھا، امام نے بلند آواز سے تکبیر کہی تو مقتدی نے بھی تکبیر کہی، تو اللہ اکبر ابھی امام کی تکبیر ختم نہیں ہوئی تھی، مقتدی کی تکبیر تحریمہ پہلے ختم ہو گئی، تو اس صورت میں بھی مقتدی کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے نماز سے پہلے ہی اپنی تکبیر کو، امام کی تکبیر سے پہلے ہی اپنی تکبیر کو ختم کر چکا تھا، اس وجہ سے اس کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ اب امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، تکبیر تحریمہ کی بات ہو رہی ہے کہ تکبیر تحریمہ میں امام نے بلند آواز سے تکبیر کہی اور مقتدی بھی امام کے ساتھ تکبیر کہتا ہے، لیکن ابھی امام کی تکبیر کے الفاظ ابھی باقی ہے، تکبیر ختم نہیں ہوئی، لیکن مقتدی کی تکبیر پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، تو اس صورت میں اس مقتدی کی نماز امام کے ساتھ صحیح نہیں ہوگی بلکہ وہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سے ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص تکبیر کہتے ہوئے چاہے وہ منفرد اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو تکبیر کے الفاظوں کو بھی دیکھنا ہے کہ تکبیر کے الفاظوں کو کس انداز سے ادا کر رہا ہے، کہ ان کے الفاظوں کا صحیح انداز سے ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ بسا اوقات
اللہ اکبر لفظ اللہ ہے، اس سے پہلے حمزہ موجود ہے، اگر اس حمزے کو کھینچ کر تکبیر کہی تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ اسی انداز سے اکبر میں حمزہ موجود ہے، اس حمزے کو زیادہ کھینچ کر اکبر کہا تو بھی اس کی تکبیر نہیں ہوگی۔ اسی طرح لفظ با ہے، با کو اکبر میں با کو کھینچا اکبر کہا تو بھی اس بندے کی تکبیر صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ اس انداز سے لفظ اللہ اکبر کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس بندے کی تکبیر تحریمہ صحیح نہیں ہوتی۔ تو اسی ہی صورت میں پھر اس شخص کی جب تکبیر تحریمہ صحیح نہ ہوئی تو اس کی نماز بھی صحیح نہیں ہوتی۔ تو اس کے بعد دوسرا ہے قیام۔ قیام سے مراد یہ ہے کہ بندہ سیدھا کھڑا ہو اور کھڑے ہو کر اس کے ہاتھ اس کے گھٹنوں تک نہ پہنچے تو اس کو قیام کہا جاتا ہے۔ بسا اوقات کچھ لوگ بیماری کی وجہ سے کمر جھک جاتی ہے